حي على الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. سورہ ملک کی کچھ آیتیں ہیں. کل کے درس میں باتیں چل رہی تھیں کہ جب اللہ کے نافرمان جن کا حساب و کتاب ہو چکا ہوگا وہ جب جہنم میں جائیں گے تو جہنم کا داروغہ ان سے سوال کرے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ کیا تم کو اللہ کی باتیں بتلانے والا آپ کے درمیان آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ تو ان لوگوں کا جواب ہوگا قالوا بلا قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس اللہ کی باتیں پہنچی تھیں، ہمارے پاس ڈرانے والا صحیح اور غلط کی تمیز کرنے والا آیا تھا، لیکن ہم نے اس کی باتوں کو جھٹلا دیا جس کے نتیجے میں ہم جہنم میں آ پہنچے. اور آگے اللہ رب العالمین ان کے افسردہ اور ان کے احساسات کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. وہ لوگ افسردہ ہو کر کے پریشان ہو کر کے کہیں گے کہ اگر ہم سنتے ہوتے یا عقل رکھتے ہوتے تو دوزخیوں میں شریک نہ ہوتے. یہ ان لوگوں کا اس دن افسوس اور مقام افسوس کر رہے ہوں گے اور وہ لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ کاش ہم نے ان کی باتوں پر لبیک کہتے ہوئے اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق زندگی گزاری ہوتی. اسی طریقے سے دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے کہا یوم ینظر المرء ما قدمت یداه ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کہ اس دن جب کافر اپنے اعمال کو دیکھ لیں گے، ان کا حساب و کتاب جب ہو چکا ہوگا، ان کا نام اعمال ان کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، تو ایک کافر کا یہ قول ہوگا کہ کاش میں انسان نہ ہوتا، کاش میں مٹی ہوتا، کاش میں مٹی ہوتا تو آج میں جہنم کے عذاب سے بچ چکا ہوتا. تو ہم اور آپ اپنے معاملے اور اپنے نفس کا محاسبہ کریں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو کر کے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں اور کل قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین کا ہم اور آپ کا سامنا ہو تو ہم اور آپ شرمندگی محسوس کریں، افسوس کریں کہ کاش ہم نے کہنے والی کی باتوں پر لبیک کہا ہوتا اور قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہوتی تو آج ہم پریشان نہ ہوتے. اسی طریقے سے آگے اللہ رب العالمین نے کہا فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، کہ پس انہوں نے اپنے جرم کا اقبال کر لیا. اب یہ دوزخی دفع ہو، دور ہو، یعنی یہ دوزخی یہ جہنمیوں کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ ہم نے دنیا کے اندر جو کرتوت کیے تھے، جو ہمارا کارنامہ تھا، جس کے پاداش میں اللہ رب العالمین نے ہمیں جہنم میں دوزخ میں ڈالا ہے، جہنم کے آگ کے ہم مستحق ہیں، وہ لوگ جان لیں گے اور اللہ رب العالمین کہے گا کہ تم نظروں سے دور ہو جاؤ. تم نے دنیا کے اندر بہت ساری بغاوتیں کی ہیں، تم نے دنیا کے اندر اپنی منمانی زندگی گزاری ہے جس کے بنا پر تمہارے اوپر رحمت نہیں کی جائے گی، تمہارے اوپر رحم نہیں کیا جائے گا اور اللہ رب العالمین ان کو اپنی نظروں کے سامنے سے دور کر دے گا اور کہے گا کہ میری نظروں سے دور ہٹ جاؤ. اور جہنم جو دردناک عذاب ہے، تم جہنم میں جا کر کے تمہاری ابدی زندگی جو ہے وہ جہنم کی ہے. اور آگے اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کے بارے میں بتایا کہ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، کہ جو لوگ اللہ رب العالمین سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں، یعنی یہ کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کس حالت میں ہے اور کس طریقے پر ہے، پھر بھی وہ پیغمبروں کی بات کو
کو سن کر کے اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین سے خوف کھاتے ہیں، اللہ رب العالمین کا ڈر ان کے دل کے اندر ہے، اور جب وہ کسی برائی کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کا خوف ان کے دل کے اندر آتا ہے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، ایسے لوگ ہیں جن کے لیے اللہ رب العالمین کے یہاں بہت بڑا اجر ہے، ان کے لیے مغفرت ہے، اللہ رب العالمین ان کو بخش دے گا، اور اللہ رب العالمین ان کو بخشنے کے ساتھ ساتھ بہت بڑا اجر دے گا۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین سے اس طور سے ڈرے کہ جب کوئی برائی کی طرف اس کا دماغ لوٹے، جب وہ کسی برائی کی طرف مائل ہو تو اس اللہ رب العالمین کا خوف اس کے دل کے اندر آئے کہ اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے، رب کائنات مجھے دیکھ رہا ہے، اگر میں نے آج یہ غلط کام کیا تو کل رب العالمین کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے اور ہر ایک اعمال کا جواب دینا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے ہم سے سوال کر لیا کہ تم نے یہ برا اعمال کیوں کیا، کیا تمہارے دل کے اندر اللہ کا خوف آیا یا نہیں آیا، تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ پھر مومنوں کی صفات بیان کی گئی ہے کہ غائبانہ طور پر اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور اسی طریقے سے کافروں کے بارے میں کہا گیا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ یہ کافر جو تھے، مشرکین جو تھے، منافقین جو تھے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے پیٹھ پیچھے برائی کرتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، ان پر اللہ رب العالمین نے کہا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ۔ یہ مشرکین چاہے یہ چوری چھپے بات کریں، سرگوشی کریں، دل کے اندر بات کریں یا کھلے طور پر بات کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہیں یا اور بھی طرح کی کوئی بات کریں، اللہ رب العالمین دلوں کے بھید کو جانتا ہے، تمہارے دل کے اندر کیا چل رہا ہے وہ رب العالمین جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، رب تو وہ ہے کہ تمہارے دل کے اندر، تمہارے سینے کے اندر کیا چیزیں چل رہی ہیں سب رب العالمین کو معلوم ہے۔ کیونکہ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیونکہ اس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے، تمہاری تخلیق رب العالمین نے کی ہے، تم کو پیدا کرنے والا، تم کو جلانے والا، تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا رازق جو کوئی ہے وہ رب ہے، تو بھلا وہ تمہیں کیوں نہیں جانے گا، تمہاری دل کی باتوں کو کیوں نہیں معلوم ہوگا؟ اس لیے اللہ رب العالمین ساری باتوں کو جانتا ہے، انسان کیا سوچتا ہے، کیا کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے، ساری باتیں رب العالمین کو معلوم ہے۔ اس لیے ہم اور آپ جب بھی کوئی عمل کریں، غلط کام کرنے کی طرف اگر ہمارا دل مائل ہو تو یہ ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے کہ وہ رب ہے جو عرش پر مستوی ہے اور ہم اور آپ کو دیکھ رہا ہے کہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں اور کس کے خلاف بغاوت کرنا چاہتے ہیں، وہ تمام چیزیں رب العالمین کو معلوم ہے۔ اس لیے کہ اس نے ہم کو تخلیق فرمایا ہے، اس نے ہم کو پیدا فرمایا ہے اور اس کو تمام چیزیں معلوم ہیں۔ اس لیے ہم دنیا کے اندر اپنی زندگی اس طریقے سے گزاریں کہ جو بھی عمل کریں اس کو کرنے سے پہلے سوچیں کہ رب العالمین کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے، رب العالمین کے سامنے ہمیں جواب دہ ہونا ہے۔ کل قیامت کے دن رب العالمین جب ہم سے سوال کرے گا تو ہم اپنے اعمال کے بارے میں کیا جواب دیں گے؟ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین تو ہمیں تیرا خوف ہمارے دل کے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ رب العالمین تو ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں برائیوں سے بچا۔ اے اللہ رب العالمین رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہم اور آپ قرآن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اس کی تفسیر سمجھتے ہیں، اللہ رب العالمین تو ہمارے ان اعمال کو قبول فرما۔ اے اللہ رب العالمین جب تک ہم اس دنیا کے اندر رہیں ایمان و اسلام کی حالت میں رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔